دہشت گردی کا معمار ڈیوڈ ہیڈلی کی دوہری زندگی۔ آج کا جو یہ تجزیہ ہے یہ مستند ذرائع پر مبنی ریسرچ سے لیا گیا ہے، اور اس ریسرچ کو انجام دیا ہے انجینئر عبدالرحمن محمود نے، جو کہ ایک ماہر ریجنل سیکیورٹی اینالسٹ اور تجربہ کار کرائم انویسٹیگیٹر ہیں۔ ایک شخص جو کہ امریکی شہری تھا، اور صرف شہری نہیں، امریکی حکومت کا ایک مخبر۔ لیکن وہی شخص 2008 کے ممبئی دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا۔ جی ہاں، یہ ڈیوڈ ہیڈلی کی انتہائی پیچیدہ اور ہلا کر رکھ دینے والی کہانی ہے۔ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، وہاں سے جہاں اس کی زندگی دو الگ الگ دنیاؤں اور دو پہچانوں کے درمیان بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف ہے داؤد سعید گیلانی، واشنگٹن ڈی سی میں پیدا ہوا، والد پاکستانی، والدہ امریکی، اور پرورش ہوئی لاہور میں۔ اور پھر دوسری طرف ہے ڈیوڈ کولمن ہیڈلی۔ یہ وہ نام ہے جو اس نے 2006 میں قانونی طور پر اپنایا۔ اور یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ہتھیار تھا۔ ایک پہچان اسے پاکستان کی گلیوں سے جوڑتی تھی، تو دوسری پہچان اسے امریکی پاسپورٹ کے ساتھ پوری دنیا میں بغیر کسی شک و شبہ کے سفر کرنے کی آزادی دیتی تھی۔ اور یہی دوہری شناخت اس کے خوفناک مستقبل کی بنیاد بنی۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ ہیڈلی کے پاس صرف دو شناختیں نہیں تھیں، وہ امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن یعنی DEA کا ایک باقاعدہ مخبر بھی تھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہی مخبری اس کا سب سے بڑا ہتھیار بنی۔ سوچئے ذرا، ہیروئن سمگلنگ میں سزا کاٹنے کے بعد بھی DEA کے لیے کام کرنے کی وجہ سے اسے پاکستان آنے جانے کا قانونی کور مل گیا۔ مطلب وہ سسٹم جو جرائم کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، انجانے میں تاریخ کے سب سے بدترین دہشت گرد حملوں میں سے ایک کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ اس کا مخبر ہونا اصل میں اس کی دہشت گردی کی سرگرمیوں کا سب سے بڑا سہارا بن گیا۔ تو پاکستان کے انہی آپ کہہ سکتے ہیں سرکاری طور پر منظور شدہ دوروں کے دوران اسے ایک نیا اور انتہائی مہلک مقصد مل گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ لشکر طیبہ کے رابطے میں آیا۔ لشکر طیبہ یہ پاکستان میں قائم ایک عسکریت پسند تنظیم ہے جسے امریکہ، اقوام متحدہ اور بھارت سب ایک دہشت گروپ مانتے ہیں۔ اور ہیڈلی وہ ان کے نظریات اور خاص طور پر ان کے بھارت مخالف ایجنڈے سے شدت متاثر ہوا۔ تو یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی، اس کے پورے مرحلے تھے۔ سب سے پہلے اکتوبر 2000 میں وہ لشکر طیبہ کے ایک جلسے میں گیا۔ پھر اگلے کچھ سالوں میں اس نے تنظیم کے لیڈر سے اپنے تعلقات مضبوط کیے۔ اس کے بعد 2002 سے 2005 کے بیچ اس نے ایک نہیں کئی ٹریننگ کیمپس میں حصہ لیا، جہاں اسے ہتھیار چلانے اور انٹیلیجنس اکٹھی کرنے کی باضابطہ ٹریننگ دی گئی۔ اور پھر آخر کار اسے مشن سونپا گیا، بھارت کے خلاف آپریشنز کی منصوبہ بندی۔ اب مشن بالکل واضح تھا، ممبئی پر حملے کی پلاننگ۔ اپنی ٹریننگ پوری ہونے اور اپنے ہینڈلرز سے صاف ہدایات ملنے کے بعد ہیڈلی ایک مخبر سے بڑے پیمانے پر قتل عام کے لیے کام کرنے والے ایک جاسوس میں بدل چکا تھا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیے، اس سے اس کی منصوبہ بندی کا ٹھنڈا اور حسابی انداز سامنے آتا ہے۔ ستمبر 2006 سے جولائی 2008 تک 2 سال سے بھی کم عرصے میں اس نے ممبئی کے پورے 5 تفصیلی دورے کیے۔ ایک مغربی ٹورسٹ کے بھیس میں وہ شہر کے کونے کونے میں گھوما، ویڈیوز بنائیں، نقشے بنائے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل کو نوٹ کیا۔ جن جگہوں کی اس نے نگرانی کی ان میں تاج محل ہوٹل، اوبرائے ہوٹل اور چھترپتی شیواجی ٹرمینس جیسی مشہور جگہیں شامل تھیں۔ لیکن اس نے صرف نشانے نہیں بتائے، اس نے حملہ آوروں کے لیے سمندر کے راستے اترنے کے خفیہ راستے ڈھونڈے، سیکیورٹی کی کمزوریوں کو پہچانا اور حملے کے لیے بہترین وقت تک بتایا۔ یہ اسی کی دی ہوئی معلومات تھیں جس کی وجہ سے حملے اتنے تباہ کن اور بالکل نشانے پر جا کر لگے۔ آخرکار قانون کا شکنجہ اس تک پہنچ ہی گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے کیے گئے اقدامات سے جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور وہ ناقابل تلافی تھا۔ ہیڈلی کو اکتوبر 2009 میں شکاگو کے اوہیئر ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، اور وہ پکڑا کب گیا جب وہ ایک ڈینش اخبار پر حملے کی پلاننگ کے لیے یورپ جا رہا تھا۔ یعنی وہ رکا نہیں تھا، اور اسی گرفتاری نے ممبئی حملوں میں اس کے مرکزی کردار سے پردہ اٹھا دیا۔ پھر مارچ 2010 میں اس نے 12 سنگین الزامات کا اقرار جرم کر لیا۔
ان میں کیا کیا شامل تھا؟ بھارت میں قتل کی سازش، امریکی شہریوں کے قتل میں مدد اور دہشت گردی کے لیے سامان فراہم کرنا۔ اس کے ان اعترافات نے اس کے جرائم کی سنگینی پوری دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی۔ اور اس کی اس پلاننگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ 164 بے گناہ جانیں، 164 لوگ ان حملوں میں مارے گئے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں، یہ اس کی کارروائیوں کی انسانی قیمت ہے۔ اور اس سب کے بدلے میں اسے امریکی عدالت سے سزا ملی، 35 سال قید۔ تو یہاں سوال اٹھتا ہے، 164 جانوں کے بدلے صرف 35 سال؟ کیوں؟ وجہ تھی اس کا تعاون کرنا۔ گرفتاری کے بعد ہیڈلی نے امریکی انویسٹیگیٹرز کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اس نے نہ صرف لشکر طیبہ کے اندرونی ڈھانچے اور ان کے کام کرنے کے طریقوں سے پردہ اٹھایا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس نے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے ملوث ہونے کے بارے میں بھی اہم معلومات دیں۔ امریکی حکام کے لیے یہ معلومات مستقبل کے حملوں کو روکنے کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی، اور اسی تعاون کی وجہ سے وہ بھارت کے حوالے کیے جانے سے بچ گیا۔ اور یہ معاملہ آج بھی بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں ایک بہت بڑا تنازع ہے۔ تو ہیڈلی کی کہانی اپنے پیچھے ایک بہت اہم اور پریشان کن سوال چھوڑ جاتی ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں اگلے ڈیوڈ ہیڈلی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک ایسا آپریٹو جو سب کی نظروں کے سامنے ایک عام شہری کے روپ میں چھپا ہو، جو دو دنیاؤں کے بیچ بڑی آسانی سے سفر کر رہا ہو، اور جو سسٹم کی کمزوریوں کو اپنے مہلک مقاصد کے لیے استعمال کرنا خوب جانتا ہو۔ شاید یہ جدید دور میں دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑا چیلنج ہے۔